دور دور تک پانی کی جگہ پانی کے سراب نظر آتے ہیں۔ صدیوں پہلے یہ علاقہ ایک سرسبز و شاداب وادی پر مشتمل تھا۔ اسے تاریخی دریائے ہاکڑا سیراب کرتا تھا۔ اسی نسبت سے یہ وادی ہاکڑا کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ سرسبز و شاداب وادی صحرا میں تبدیل ہو گئی۔ دریائے ہاکڑا کہیں ریت کے نیچے معدوم ہو گیا۔ سرسبز شادابی کی جگہ ایک وسیع و عریض ریگزار نے لے لی ہے۔ آبی وسائل، چراگاہیں، تہذیبی آثار، جگہ جگہ پھیلی آبادیاں مٹتی چلی گئیں، اور ان کی جگہ ایک بڑے ریگستان نے ہر طرف اپنے دامن پھیلا دیے۔ آج اس صحرا میں ماضی کی کئی شکستہ یادگاریں جو اس علاقے کی عظمت رفتہ کی یادگار ہیں، ان میں قلعہ دراوڑ اپنی پختگی، وسعت، شان و شکوہ اور تاریخی اہمیت کے اعتبار سے ایک لازوال حیثیت کا مالک ہے۔ قدیم وادی ہاکڑا اور موجودہ صحرائے چولستان کے عظیم ماضی کی شاندار و بے مثال یادگار یہ قلعہ اپنے اندر بے شمار داستانیں لیے مہر بلب ہے۔ اس کی بلند و بالا فصیلوں نے وقت کے کئی نشیب و فراز دیکھے ہیں۔ جنگ و جدال کے کئی منظر، فتح و شکست کے کئی واقعات اس کے سینے میں دفن ہیں۔ آج سے 6000 سال پہلے ملوہا یعنی ملتان اور ہڑپا سے چلنے والے تہذیبی قافلے جو دلمون یعنی سندھ اور ماگان یعنی مکران سے ہوتے ہوئے مصر، عراق کے عظیم تہذیبی مراکز تک جاتے تھے، وہ ہڑپا اور موہنجو دڑو کے عین وسط میں واقع قلعہ دراوڑ کی بلند و بالا فصیلوں کے سائے میں ضرور پڑاؤ ڈالتے ہوں گے۔ آج یہ عظیم قلعہ ایک قصہ پارینہ بن چکا ہے۔ کب اس کی بنیادیں رکھی گئیں، کون اس کے پہلے معمار تھے، کن حکمرانوں کے پرچم سب سے پہلے اس کی پیشانی پر لہرائے، اس بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ ہاں، ایک تاریخی روایت اس کی ابتدا کے بارے میں معمولی اشارہ دیتی ہے۔ صدیوں پہلے اس علاقے کے حکمران راجہ ججا، جو ذات کا بھٹی تھا، سے اس کے بھانجے نے یہاں گھر بنانے کے لیے زمین کا ایک قطع حاصل کیا۔ بعد میں اسے معلوم ہوا کہ اس کا بھانجا یہاں ایک قلعہ تعمیر کر رہا ہے اور اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، تو اس نے اس قلعے کی تعمیر بزور طاقت رکوا دی، جس پر اس کی بہن نے اسے خط لکھا کہ اے راجہ، تم بھٹی ذات کے ہو اور میرا بیٹا بھاٹیا خاندان سے تعلق رکھتا ہے، دونوں قبیلے ایک ہی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، تم اپنے بھانجے کو کوٹ یعنی قلعہ تعمیر کرنے دو۔ یہ قلعہ زیادہ تر راجستھان کے راجپوت حکمرانوں کے قبضے میں رہا، بعد میں یہ بہاولپور کے عباسی حکمرانوں کے قبضے میں آ گیا۔ عباسی خاندان کا تعلق بغداد کے عباسی خانوادے سے تھا۔ انہی کے دور میں قلعہ دراوڑ کو پختہ کیا گیا اور اچ شریف سے قلعہ دراوڑ تک انسانی زنجیر کے ذریعے پختہ اینٹیں اس قلعے تک پہنچائی گئیں۔ قلعہ دراوڑ اپنے محل وقوع کے لحاظ سے عسکری اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی بلند و بالا پختہ محفوظ فصیل سابق ریاست بہاولپور کے بڑے شہروں سے تقریباً یکساں فاصلے پر اس کا موجود ہونا، اس کے چاروں طرف لق و دق صحرا کا ہونا، حملہ آور کے لیے پانی کی عدم دستیابی اسے جنگی نقطہ نگاہ سے محفوظ بناتی تھی۔ قلعے کے سامنے مرکزی دروازے کے قریب ایک وسیع پانی کا تالاب ہے، جس میں بارش کا پانی دور دور سے رس کر اس تالاب میں جمع ہوتا ہے۔ اس کے بالمقابل قلعے کے اندر ایک اور تالاب بنا ہوا تھا۔ کسی بیرونی حملہ آور کی صورت میں قلعے کی فصیل میں نصب لوہے کا دروازہ اٹھا لیا جاتا تھا اور باہر کے تالاب کا سارا پانی قلعے کے اندر کے تالاب میں منتقل ہو جاتا تھا، جس سے حملہ آور فوج پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے محاصرہ ختم کر دینے پر فصیلوں کی بلندی اور اندر سے اس کی سطح کی کم بلندی یہ ثابت کرتی ہے کہ اس قلعے کے اندر
زیر زمین بھی کافی تعمیرات پوشیدہ ہیں۔ اس قلعے کی پوری فصیل محرابی دمدموں سے بنی ہوئی ہے۔ اگر ان کو غور سے دیکھا جائے تو ہر دمدمے کا ڈیزائن بظاہر ایک جیسا ہے، مگر پختہ اینٹوں کے ذریعے ہر ایک کا طرز تعمیر اور ڈیزائن دوسرے سے مختلف ہے، جو اس کے معماروں کے حسن ذوق کی علامت ہے۔ دراوڑ قلعے کے اندر شاہی بیگمات اور اہل خانہ کے قیام کے لیے خوبصورت طرز تعمیر اور انتہائی خوبصورت موزیک کے فرش والا شاہی حصہ ہے۔ اس عمارت کی چھتیں، فرش، لکڑی کے خوبصورت کام والے دروازے آج بھی یہ احساس دلاتے ہیں کہ کبھی عمارت کا یہ حصہ انتہائی دیدہ زیب ہوگا۔ قلعے کے اندر فوجی بیرکیں، توشہ خانہ، خدمتگاروں کی رہائش گاہیں، ان کے درمیان ایک وسیع میدان جس میں 2 توپیں موجود ہیں۔ میدان میں ادھر ادھر ان کے پتھر اور لوہے کے گولے بکھرے پڑے ہیں۔ اس میدان کے مغربی حصے کی طرف امیر آف بہاولپور کی گرمائی رہائش کے لیے زیر زمین کمرے بنے ہوئے ہیں۔ سطح زمین پر بنے ہوئے ایک چھوٹے سے کمرے میں سے انتہائی نیچے سیڑھیاں اور اس کے ساتھ لوہے کی ریل کی پٹڑی نیچے جا رہی ہے۔ کمرے میں ایک ٹھیلا موجود ہے جو لوہے کی زنجیروں کے ذریعے اس پٹڑی پر کئی 100 فٹ زیر زمین جاتا تھا، اور اس کے ذریعے امیر آف بہاولپور انتہائی نیچے بنے ہوئے کمروں میں گرمیوں کے موسم میں آرام اور قیام فرماتے۔ وہاں سے اوپر تک خصوصی ہوادان اس طرح بنائے گئے تھے کہ اوپر کی ہوا انتہائی نیچے تک جا کر دوسرے راستے سے پھر اوپر آتی تھی۔ کہا جاتا ہے ہوادانوں کے منفرد استعمال سے زیر زمین کمروں کا درجہ حرارت حیرت انگیز حد تک کم رہتا تھا۔ ہاکڑا کے لاڈلے فرزند تیری عظمتیں وقت کی تقویم سے ہیں ماورا، تو محافظ ہے اسی شاہراہ اعظم کا جہاں، طے کیے ہیں صدیوں نے تہذیب کے کتنے سفر، اور انسانی تمدن کو ملی تھی عقل و دانش آگے